قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم۔ معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام ایک پاکیزہ دین ہے۔ صفائی ستھرائی، طہارت، نظافت اور پاکیزگی یہ اس کا خاصہ ہے، بلکہ انسان سنجیدگی سے غور کرے تو یہ بات وہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ دنیا کے کسی دھرم میں، کسی مذہب میں صفائی اور ستھرائی کا خیال یا اس کا حکم اتنا نہیں دیا گیا جتنا شریعت اسلامیہ یعنی دین اسلام کے اندر دیا گیا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر بھی صفائی ستھرائی کا خیال اور باطنی اور روحانی صفائی ستھرائی کا بھی خیال اس شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ جب شریعت مطہرہ کے اندر اس حد تک پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا گیا ہے، اس کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، تو پھر ہم اور آپ کو کس حد تک صاف اور ستھرا رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے گھر بار کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنی ذاتی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھنا ہے کہ کون کون سے وہ شعبے ہیں، کون کون سے وہ گوشے ہیں جہاں صفائی اور ستھرائی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ بات مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ اس وقت ہمیں تو بدنام بھی کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دنیا اسلام کو اور اہل اسلام یعنی مسلمان کو بدنام کرتی رہے گی اور کرتی آئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہمارے اندر کوتاہیاں بھی ہیں۔ ان خامیوں اور کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر کے انہیں موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہمیں بدنام کریں۔ آپ دیکھ لیں، آج یہ بات علامت بن گئی ہے کہ جو گلی اور کوچہ گندہ ہو، سمجھ جائیں کہ وہ علاقہ اور اسی طرح سے وہ گلی اور محلہ یہ مسلم گلی اور محلہ مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جہاں بھی گندگی ہوگی، جہاں بھی نجاست ہوگی، جہاں بھی کوڑے اور کچرے تھوک بھاؤ کے حساب سے پھیلے ہوئے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ کوئی مسلم علاقہ ہے۔ آپ یقین کریں، یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے اور عار کی بات بھی ہے، اور یہ دینی اعتبار سے بھی یہ قابل قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ حرکت، یہ بدنام زیادہ کیا گیا، یہ علامت جو بتا دی گئی کہ جہاں گندگی ہوگی وہاں مسلموں کا علاقہ ہوگا یا مسلمان وہاں رہتے اور بستے ہوں گے، بدنام زیادہ کیا گیا ہے۔ حقیقت کم ہے، لیکن حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ اب میں اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک ہمیں صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا کہ ایسی جگہ گندگی نہ پھیلاؤ جہاں کسی کو اذیت ہو، جہاں کسی کو تکلیف ہو، یعنی ایسی جگہیں جو پبلکلی ہوں، پبلک والے عام جگہوں پر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے، نہ کہ وہاں گندگی پھیلائیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی پارک ایسا نہیں جہاں مسلم آبادی زیادہ ہو اور وہ صاف ستھرا بھی ہو۔ یہ حقیقت ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہماری اور آپ کی یہ عادت ہے کہ گاڑی میں بیٹھیں گے، گاڑی کا جتنا کچرا ہوگا اٹھا کر کے وہیں سائڈ میں ڈال دیں گے۔ مجھے بتائیں، یہ ایک انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ایک مسلمان کا کام تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے، تو مسلمانیت کے خلاف یہ کیوں کر نہیں ہوگا؟ اسلام تو کہتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف طہارت ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان مکمل طور پر طاہر و پاکیزہ نہ ہو جائے۔ توحید یہ پاکیزگی کی اعلیٰ انتہا ہے اور شرک گندگی کی اعلیٰ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اگر ٹٹولتے چلے جائیں تو ہماری بنیاد ہے پاکیزگی پر، اور ہمیں نفرت دلائی گئی ہے گندگی سے، نجاست سے اور پلیدگی سے۔ ان تمام چیز، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں، چاہے اس کا تعلق جسم سے ہو، اس کا تعلق روح سے ہو، اس کا تعلق قلوب و اذہان سے ہو، اس کا تعلق سماج سے ہو، اس کا تعلق اپنے ذات سے ہو، اپنے گھر سے ہو، یا اس کا تعلق عام شاہراہ، روڈ اور سڑکوں سے ہو۔ اس یہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہم دائیں بائیں جھانکے اور ڈال دیا۔
میرے بھائی میرے دوست، یہ جو دائیں بائیں جھانکے ہیں یہ اس بات کی غماز ہے کہ یہ آپ کا عمل، یہ کرتوت مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ عمل مناسب ہوتا تو آپ ڈنڈے کی چوٹ پہ کرتے۔ دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو دائیں بائیں دیکھنا کیوں پڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے کام مناسب نہیں ہے، کام اچھا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، وہ کام کیوں کریں جس کے لیے دائیں بائیں دیکھنا پڑے، اور اگر کسی کی نگاہ پڑ جائے تو آپ شرما جائیں؟ شرم والے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا حدیث پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللعانین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے، جگہوں سے بچو۔ کس سے؟ دو ایسی چیزیں، ایسی جگہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں، لعنت کا سبب بنتی ہیں، ان دو لعنت کے سبب بننے والی جگہوں اور چیزوں سے بچو۔ قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ، یہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں یا جگہیں ہیں کیا؟ نبی اکرم فرماتے ہیں الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جو عام شاہراہ ہو یا لوگوں کا راستہ ہو، عام راستہ ہو، عام راستوں یا اسی طرح سے ان کے بیٹھنے کے لیے جو سایہ دار جگہ ہو، وہاں پر انسان قضائے حاجت کرے، یعنی پیخانہ کرتے، گندگی پھیلاتے۔ اب آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللعانان، دیگر روایت میں ہے اتقوا اللاعنین۔ اب لعانان ہو یا لاعنین ہو، دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ عام شاہراہ پر، یعنی جہاں سے لوگوں کا عام گزر ہوتا ہو یا جہاں لوگ اٹھتے اور بیٹھتے ہوں، جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، جہاں لوگوں کا رہنا سہنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، آنا جانا ہو، یا جہاں جس جگہ سے لوگوں کا تعلق ہو، ایسی جگہوں پر گندگی پھیلانا گویا کہ اپنے اوپر لعنت بھیجنا ہے۔ کیسے؟ اس کو مثال سمجھیں قرآن کی آیت سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم غیروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، یعنی غیر مسلمین کے جو معبود ہیں انہیں گالی مت دو، برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے معبود، یعنی مجھے اللہ کو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، یعنی مجھے وہ لوگ گالی دیں گے۔ جب آپ کسی کے معبود کو برا بھلا کہو گے تو وہ آپ کے معبود کو برا بھلا کہے گا، حالانکہ آپ کا معبود حقیقی ہے اور ان کا معبود غیر حقیقی ہے، باطل ہے، لیکن چونکہ وہ ان کی عقیدے کا محور اور مرکز ہے، انہیں تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی بنیاد پر وہ آپ کے معبود کو برا بھلا کہہ جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ایسی جگہوں پر جو پبلک والی جگہیں ہوں، جو عام جگہیں ہوں، جیسے مثال میں یہاں دیکھ لیجیے آپ، یہاں کے جتنے واش بیسن ہیں، جتنے باتھ روم ہیں، وہ سب کے سب مشترک ہیں، اس میں سب کا آنا جانا ہے۔ آپ جا کر کے اس کا اندازہ کر لیجئے، ہر جانے والا منہ تو بسورتا ہے لیکن آنے کے بعد یا آتے وقت اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کچھ گل کھلا کے وہ آ رہا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دینی مزاج ہے، ہم دین کو ماننے والے ہیں اور ہمارا دین صفائی پسند ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ اس حد تک صفائی کرو کہ آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، آپ کی جگہیں یہ بولیں اور بتا دیں کہ یہاں کوئی محمد کا شیدائی رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کوئی محمد کا وفادار رہتا ہے اور کوئی محمد کے دین کا ماننے والا رہتا ہے، کوئی کتاب و سنت کا فالوور ہے۔ یہ جگہیں بتائیں، یہ اس کا رہن سہن بتائے، یہ اس کا گھر بتائے، اس کے گھر کا سامنا بتائے، آنگن بتائے، اس کے گھر کی چہار دیواری کے اندر کا معاملہ ہو یا اس کے چہار دیواری کے باہر کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں بول پڑیں اور بتا دے کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی مومن ہے، اور مومن کا سیوا یہ ہرگز نہیں۔ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، مومن کی یہ شان نہیں کہ اپنے کسی عمل سے کسی مومن کو اذیت پہنچائے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ لعن طعن کریں گے اور برا بھلا کہیں گے، اور اس کا لعن طعن کرنا کبھی کبھی آپ کے گلے پڑ سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے طبرانی کی روایت میں کہ ایک انسان جب کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے اور اذیت کو دیکھ کر کے اس بنیاد پر اگر کوئی مسلمان اسے لعن طعن کرتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لعنت اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہمیں لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ایسی جگہوں پر ایسی چیزوں کو دیکھ کر انسان غیظ و غضب میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اسے اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، قلبی اذیت پہنچتی ہے، تو پھر زبان سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے۔ سے موقع پر ایسی جگہوں پر اگر اس نے لعن طعن کیا
تو کبھی کبھار وہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں آپ دیکھیں کبھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، ابھی نزلہ زکام بلغم یہ سب ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں، آدمی چلتے چلتے راستے میں کہیں بلغم آیا ٹھوک دیا، تھوڑا سائڈ ہو جاؤ، دائیں بائیں ہو جاؤ، ضروری نہیں کہ آپ کو یہیں بلغم آئے یہیں تھوک دے، کیونکہ آپ خود سوچیں، اپنے آپ کو وہاں رکھیں اس جگہ پر کہ اگر کسی دوسرے آدمی نے یہ کام کیا ہو اور میں ادھر سے گزر رہا ہوں اور میری نگاہ وہاں پڑ جائے تو آپ دیکھیں کیسی طبیعت ہوتی ہے، طبیعت کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور عجیب سا گھن آتا ہے اور کراہت ہوتی ہے۔ تو گھن اور کراہت سے کے اعمال سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں مسجد کے اندر آنے سے نبی پاک نے منع کر دیا، کس شخص کو؟ مسجد آنے کا حکم ہے، جو نہیں آتے اس کا بڑے سخت باتیں کی گئی ہیں، لیکن مسجد میں ان لوگوں کو آنے سے روک دیا۔ کن لوگوں کو؟ جو پیاز کھائے ہوں، لہسن کھائے ہوں، مولی کھائے ہوں یا ایسی چیزیں کھائے ہوں جس سے منہ سے بدبو پھوٹتی ہو، ایسے لوگوں کا فلا یقربن مصلانا فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں ہمارے مصلی میں ہرگز نہ آئے، قریب تک نہ پھٹکے۔ کس کو؟ مسلمان کو کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے منہ سے جو بدبو پھوٹتی ہے اس سے دائیں بائیں والوں کو، آمنے سامنے والوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر پیاز کھائے ہوں جو جائز چیز ہے اور نماز جیسی اہم عبادت کے لیے مسجد آنا ہے اور آپ کے منہ سے بدبو پھوٹ رہی ہے تو یہ سخت منع ہے، اور ایسی صورت میں اس کا ازالہ کیے بغیر آپ نہیں آ سکتے۔ لیکن ہم سگریٹ پیتے ہیں اور باقاعدہ مسجد میں آتے ہیں، سگریٹ بھی باقاعدہ پیتے ہیں، آتے بھی مسجد میں باقاعدہ ہیں، آپ یقین کریں آپ کی یہ حرکت بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو اذیت دینے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ساتھ ہی کیا وہ یحب المتطہرین، صفائی کا خاص اہتمام کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، آدمی جب مسواک کرتا ہے تو رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے، منہ کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے، منہ صاف ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے۔ آپ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اور آپ مجھے بتائیں ایک آدمی نماز پڑھے گا کیا اس کا جسم ناپاک رہے گا؟ ایک مسلمان اور ناپاکی، نجاست، گندگی، پلیدگی، یہ دونوں چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی۔ ان دونوں کا آپس میں 36 کا آنکڑا ہے۔ ایک مسلمان اور پاکیزگی، صفائی ستھرائی، ان دونوں کا آپس میں 36 کا آنکڑا، یہ مل نہیں سکتے۔ ہاں پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اسی طرح سے روحانی پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، اور اسی طرح سے جسمانی اور اسی طرح سے ظاہری، یہ ساری پاکیزگیاں یہ ہمارے اسلام کا اور ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے فرامین سے بالکل واضح ہیں۔ یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ صفائی کو، صاف شخص کو پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ اچھے لگتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرا رہتے ہیں، اچھے ان کے انتظام ہوتے ہیں، تو آپ یقین کریں ان کو دیکھ کر کے آپ کو خوشی لاحق ہوتی ہے، آپ ان ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی میلا کچیلا ہو، گندا ہو، تو آپ یقیناً اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ نیچر ہے، نیچر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، اور ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ مومنوں کا سیوا نہیں کہ وہ پاکیزگی کو چھوڑ کر گندگی کو اپنائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں جس سے ماحول میں یا اسی طرح سے فضا میں کوئی گندگی کا عنصر پیدا ہو، ایسی حرکتیں بھی نہ کریں۔ چلتے پھرتے بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے کیلا کھا رہے، سائڈ میں چھلکا پھینک دیا۔ آپ کو پتہ نہیں جنت میں ایک شخص ٹہل رہا ہے، پوچھا کیوں ٹہل رہے ہو، تمہیں یہ موقع کیوں ملا؟ کہا راستے میں ایک تکلیف دہ چیز تھی، کانٹا تھا، اس کو سائڈ کر دیا۔ راستے سے کانٹا سائڈ کرنے سے جنت ملتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر راستے میں کیلے کا چھلکا پھینکیں گے تو اس سے کیا ملے گا؟ آپ مجھے بتائیں جو آدمی اس حادثے کا شکار ہوگا وہ آپ پر لعن طعن نہیں کرے گا؟ یا جو لوگ جائیں گے اور کیلے کا چھلکا دیکھیں گے، انہیں دیکھ کر کے جو تکلیف ہوگی اس سے آپ کو ثواب ملے گا؟ یہ آپ کے اچھا انسان بننے کی دلیل ہوگی؟ نہیں میرے بھائی، نہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا، نہ یہ آپ کے اچھا انسان ہونے کی علامت کہلائے گا، بلکہ یہ آپ کے کمزوری کی علامت کہلائے گا۔ یعنی آپ ایک ذمہ دار انسان نہیں ہیں، آپ ایک اچھے بھلے مسلمان نہیں ہیں۔ مومن اذیت نہیں دیتا،
مومن کا کام ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو خوشی کے مواقع پیدا کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو ایسے مواقع دینا جس سے انہیں خوشی میسر ہو، جس سے ان کے کام آسان ہو جائیں، جس سے ہمدردی دکھے، اور اسی طرح سے میرے بھائی دوستو الفت و محبت کی جس سے فضا قائم ہو، نہ کہ دشمنی اور بغض اور عداوت ہو۔ تو میرے بھائی دوستو صفائی ستھرائی کا خاص خیال اپنی ذاتی زندگی میں بھی رکھیں، اپنے گھر اپنے روم تک ہی نہیں بلکہ آپ کا جہاں جہاں سے گزر بسر ہو، جہاں جہاں سے آپ جاتے اور آتے ہوں، جہاں جہاں سے آپ کا لنک اور رابطہ اور ربط و ضبط ہو، وہاں اپنے آپ کی پاکیزگی کا اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اور ایک پاکیزہ مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے رہیں۔ کبھی اپنے ہاتھوں گندگی نہ کریں، چلتے ہوئے یہاں کہیں بھی گاڑی سے کچرا نکال کر کے وہاں نہ پھینکیں، اسی طرح سے واش بیسن وغیرہ یا اسی طرح سے واش روم وغیرہ، ان تمام چیزوں کا کم سے کم اپنا کام تو ایسا کریں جس سے آپ کے بعد آنے والا آپ کو برا بھلا نہ کہے۔ آپ جب باتھ روم میں گھسیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو باتھ روم گندا ملے، تو اگر آپ کا ظرف، اور میں تو کہتا ہوں ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسا کرنا بھی چاہیے، آپ کی نہ شان گھٹے گی نہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے فرض جاری کر دیا اور آپ نے پانی ڈال دیا اور اس کے بعد استعمال کیا، اور اپنے استعمال کے بعد بھی اسے ایسا چھوڑا کہ دوسرا آپ کے بعد آنے والا شخص آپ کو برا بھلا نہ کہے، تو یہ آپ جان لیں کہ آپ ایک اچھے انسان بھی ہیں، ایک اچھے مسلمان بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔